اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پروسیڈنگ کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ درخواست گزشتہ روز دے دی گئی ہے. تو اب تحریک انصاف بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کرے گی. پہلے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا یا کمل شوزت صاحبہ کی طرف سے سلمان قمرائی صاحب دلائل دے رہے تھے, لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ کیس جو ہے لڑنے کے لیے جو ہے آرگیو کرنے کے لیے درخواست جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو یہ سیٹیں ہمارا حق تھیں. جو جماعت جتنی سیٹیں جیتتی ہے اس تناسب سے اس کو سیٹیں ملتی ہیں. اس کے اوپر آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے. کسی جماعت کی سیٹیں کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی کیونکہ عوام نے اس جماعت کو ووٹ دیا ہوتا ہے. تو اس مخصوص نشستیں اس تناسب سے اس جماعت کو ہی ملتی ہیں جس کو عوام نے ووٹ دیا. بیسیکلی یہ ووٹوں کے حساب سے کہ ایک جماعت کو اگر 50 سیٹیں ملی ہیں تو اس تناسب سے اس کو سیٹیں ملتی ہیں, مخصوص نشستیں ملتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے 50 سیٹیں جیتے ہیں تو کسی اور جماعت نے 20 سیٹیں جیتی ہیں تو یہ 50 والا حصہ بھی اس کو دے دی جائے, 20 والا بھی اس کو ملے اور کسی اور جماعت 50 سیٹوں کے حساب سے جو حصہ بنتا ہے وہ بھی انہیں ملے. یہ نہیں ہو سکتا. تو آج آخری دن ہے اس میں بھی, تو اس میں دیکھتے ہیں اب کیا سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے. انصاف کی امید جو ہے وہ پوری قوم لگائے بیٹھی ہے کہ انصاف دیا جائے گا, اور انصاف کے لیے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اور یہی استدعا ہے کہ انصاف دیا جائے. حسان نیازی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. درخواست دی تھی میں نے, ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جب حسان نیازی ادھر کیس میں پیش ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس, اور ایک ناکے سے جس طرح سے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر اور مقدموں میں پورے پاکستان میں چکر لگوایا گیا تھا. تو اس میں درخواست دی تھی کہ حسان کو ان پرسن لایا جائے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے. جب میں نے کہا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ لسٹ جمع کروا چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو پھر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے وہ ہے, بہانے جیسے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی آج سماعت ہے تو عدالت سے استدعا کریں گے. وکیل بیرسٹر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا, تشدد کیا گیا. ملٹری ٹرائل ہر روز جو ہنس رہے ہوتے تھے, باتیں کر رہے ہوتے کہ ملٹری ٹرائل جائز ہے. یہ پتہ چل گیا یہ ہے ملٹری ٹرائل جہاں پر سرکار مکر رہی ہے کہ بندہ کدھر ہے نہیں پتا انہیں, عدالت حکم دیتی ہے اسے پیش کیا جائے. بہانے عمران خان کو تو آپ پیش نہیں کر رہے کہ سیکیورٹی بہانا, ویڈیو لنک پر کون سے سیکیورٹی بہانا ہے وہاں بھی نہیں پیش کر رہے. ان کے بھانجے کو کہ وہ خان کا بھانجا ہے اس کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. کیا یہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ حیدر مجید اور ملٹری میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, ہر روز ہم بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں لگاتار کی جا رہی ہیں, لیکن جہاں پر سپریم کورٹ میں بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کچھ بھی. تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور مقدمات ہیں جن میں بریت کے حوالے سے بھی آج آپ کو جو ہے وہ ملے گی اطلاع, ان میں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے. اس میں لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر میں نے دلائل دیے تھے خان صاحب کی بریت کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ کو آج سنائی دیں گے. تو مین یہ کیسز ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ فتح اللہ برقی وہ جو خاور مانگا کے اوپر حملے کے حوالے سے ایک مقدمہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ دہشت گردی کر دی ہے. یعنی کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تھپڑ کے اوپر دہشت گردی لگ گئی ہو؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی وکیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی تھپڑ مارا ہے, ٹھیک ہے, یا تھپڑ لگا بھی نہیں ہے, تو آپ اور بھی تمام وکلاء پہ دہشت گردی کے تحت جو ہے دفعات کے تحت مقدمہ بنا کر صرف اور صرف وکٹمائزیشن کے عمران خان کے وکلاء کو